پنجاب کے مختلف شہروں میں طوفانی بارش، لاہور میں کئی گھنٹوں سے گرج چمک کے ساتھ بادلوں کا راج۔ ایئرپورٹ، کینار روڈ، مغل پورہ، رائیونڈ روڈ، ٹھوکر، ماڈل ٹاؤن، جوہر ٹاؤن شدید بارش، نشیبی علاقے زیر آب، ٹریفک کی روانی متاثر ہو گئی۔ فیڈر سٹیپ ہونے سے مختلف علاقوں میں بجلی غائب۔ جہلم، گجرات، گجراوالا اور شیخوپورہ میں بھی مونسون نے اثر دکھا دیا۔ آج پنجاب کے بیشتر شہروں میں مزید بارش کا امکان۔ بالائی پنجاب، اسلام آباد، کشمیر اور بالائی خیبر پختونخوا میں موسلادھار بارش کی پیشگوئی۔ گلگت بلتستان، خطہ پوٹھوہار اور شمال مشرقی بلوچستان میں بھی بادل رنگ جمائیں گے۔ لاہور، فیصل آباد، اسلام آباد اور پشاور میں نشیبی علاقے زیر آب آنے کا خدشہ۔ پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائڈنگ کا خطرہ۔ وزیراعظم کا 7 جولائی کو یوم تقدس قرآن منانے کا فیصلہ۔ جمعہ 7 جولائی کو سویڈن کے واقعے کے خلاف ملک گیر احتجاج ہوگا۔ وزیراعظم کی زیر صدارت اجلاس میں فیصلہ کیا گیا۔ اجلاس میں سویڈن میں قرآن کریم کی بے حرمتی کے معاملے پر غور کیا گیا۔ شہباز شریف کی تمام جماعتوں سمیت پوری قوم سے احتجاج میں شریک ہونے کی اپیل۔ کہا، پوری قوم یک زباں ہو کر شیطانی ذہنوں کو پیغام دے گی۔ جمعے کو ملک بھر میں سویڈن واقعے کی مذمت میں ریلیاں نکالی جائیں۔ وزیراعظم کا جمعرات کو پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلانے کا بھی فیصلہ۔ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں سویڈن واقعے پر قومی لائحہ عمل مرتب کیا جائے گا۔ نون لیگ کے قائد نواز شریف جلد وطن واپس آئیں گے۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار کہتے ہیں، پی ٹی آئی حکومت کی غلط پالیسیز کا خمیازہ پوری قوم آج بھگت رہی ہے۔ نگراں وزیر اعظم ایسا ہونا چاہیے جو اصلاحات کو آگے لے کر چلے۔ IMF معاہدے کے بعد معیشت بہتر اور ڈالر کی قیمت میں کمی آ رہی ہے۔ کوشش ہے حکومت کے جانے سے پہلے زر مبادلہ کے ذخائر میں اضافہ کریں۔ 12 اگست سے پہلے سعودی عرب سے 2 ارب ڈالر مل جائیں گے۔ IMF معاہدے کے باوجود فچ اور موڈیز کا تحفظات کا اظہار۔ بین الاقوامی ریٹنگ ایجنسیز موڈیز اور فچ نے کہا، پاکستان کو رواں مالی سال 25 ارب ڈالر قرض کی ادائیگی کرنا ہے۔ قرض ادائیگی اور معاشی بحالی کے لیے پاکستان کو IMF فنڈنگ کے علاوہ فنڈنگ درکار ہوگی۔ قرض ادائیگیوں کی رقم پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر سے 7 گنا زیادہ ہے۔ کسی کو فائدہ پہنچانے کے بدلے تحائف کا لین دین جرم ہوگا۔ نیب ترمیمی آرڈیننس نافذ العمل۔ کیس جھوٹا اور بدنیتی پر بنانا ثابت ہونے پر مقدمہ بنانے والے کو 3 سال تک قید ہو سکے گی۔ نیب ملزم کو 14 کے بجائے 30 دن تک حراست میں رکھ سکے گا۔ انکوائری کے دوران بھی چیئرمین نیب کو وارنٹ جاری کرنے کا اختیار ہوگا۔ چیئرمین نیب مقدمے کے لیے کسی بھی وکیل کی خدمات حاصل کر سکیں گے۔ وعدہ معاف گواہ نے کچھ چھپانے کی کوشش کی تو معافی منسوخ ہو جائے گی۔ معافی منسوخ ہونے پر وعدہ معاف گواہ کی گواہی اسی کے خلاف استعمال ہو سکے گی۔ وعدہ معاف گواہ اپنی گواہی مجسٹریٹ کے روبرو ریکارڈ کرائے گا۔ وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان خالد خورشید جعلی ڈگری کیس میں نااہل ہو گئے۔ گلگت بلتستان کی چیف کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے دلائل سننے کے بعد متفقہ فیصلہ سنایا۔ عدالت نے قرار دیا، خالد خورشید اپنی ڈگری کو درست ثابت نہیں کر سکے۔ خالد خورشید کے خلاف پیپلز پارٹی کے رکن GB اسمبلی غلام شہزاد آغا نے کیس دائر کیا تھا۔ عدالت نے درخواست گزار غلام شہزاد کو بھی 4تھ شیڈول میں شامل ہونے پر نااہل قرار دے دیا۔ الیکشن کمیشن GB نے خالد خورشید کو ڈی نوٹیفائی کر دیا۔ کابینہ بھی تحلیل، نئے قائد ایوان کے انتخاب کے لیے شیڈول آج جاری ہوگا۔ گلگت بلتستان کی سیاسی صورتحال، وزیر اعظم کا پارٹی رہنماؤں کے ساتھ تبادلہ خیال۔ شہباز شریف کی زیر صدارت اجلاس۔ سابق وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان حافظ حفیظ الرحمان بھی ویڈیو لنک پر شریک ہوئے۔ گلگت بلتستان میں حکومت سازی سے متعلق جوڑ توڑ پر مشاورت۔ PTI کے ارکان اسمبلی سے رابطوں پر بریفنگ دی گئی۔ شہباز شریف نے PDM اور اتحادی جماعتوں سے بھی رابطے شروع کر دیے۔ PTI کی نمبر گیم میں واضح برتری، فارورڈ بلاک روکنے کا چیلنج درپیش۔ گلگت بلتستان اسمبلی میں PTI کے سب سے زیادہ 24 ارکان موجود۔ نون لیگ کے 3، پیپلز پارٹی کے 4، آزاد اور JUI کا ایک رکن۔ تحریک انصاف کی گلگت بلتستان میں دوبارہ اپنا وزیر اعلیٰ بنانے کی کوششیں۔ خالد خورشید کو پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس بلا کر حکمت عملی بنانے کی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان کے لیے 3 نام دینے کی بھی ہدایت کر دی۔
خالد خورشید کہتے ہیں وزیر اعلیٰ کے لیے امیدوار لائیں گے، پی ٹی آئی پھر حکومت بنائے گی۔ سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر کہتے ہیں کہ آئین و قانون کی حکمرانی کے بغیر ملک اور سوسائٹی نہیں چل سکتی۔ پرویز خٹک کے بیان پر پارٹی نے اپنا موقف دیا ہے۔ پی ٹی آئی جھنڈا مہم میں لوگ جوش و خروش کے ساتھ حصہ لے رہے ہیں۔ بند کمروں میں فیصلے کیے گئے، کسی کو کے پی، کسی کو پنجاب اور سندھ دیا گیا۔ آئی ایم ایف سے قرض لینے پر جشن منا رہے ہیں۔ معاہدہ سامنے لایا جائے، عوام کو بتایا جائے مزید کتنی مہنگائی آئے گی، کتنے نئے ٹیکسز لگیں گے۔ استحکام پاکستان پارٹی قیادت کی آئندہ کے لائحہ عمل پر مشاورت۔ جہانگیر ترین سے پارٹی کے سیکرٹری جنرل عامر کیانی اور ایڈیشنل سیکرٹری جنرل اون چودھری کی ملاقات۔ عامر کیانی اور اون چودھری نے مختلف سیاسی شخصیات سے رابطوں پر بریفنگ دی۔ پارٹی کی الیکشن کمیشن میں رجسٹریشن، ممبر سازی مہم اور دیگر امور پر بھی بات چیت۔ جہانگیر ترین کہتے ہیں استحکام پاکستان پارٹی بھرپور سیاسی قوت سے انتخابات کے میدان میں اترے گی۔ پارٹی کے منشور میں ملک میں درپیش چیلنجز کا حل تجویز کیا جائے گا۔ قائم مقام صدر صادق سنجرانی کا سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی پر عالمی پارلیمانی رہنماؤں سے رابطوں کا فیصلہ۔ صادق سنجرانی نے تمام عالمی پارلیمانی کو خصوصی خط لکھ دیا، واضح کیا عالمی پارلیمان کو بھی افسوسناک واقعے پر اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ صادق سنجرانی نے عالم اسلام کی پارلیمان کو ہنگامی اجلاس بلانے کی تجویز بھی دے دی۔ عالم اسلام کے بین الاقوامی فورمز پر بھی واقعے کی بھرپور مذمت کا مطالبہ کیا۔ آئی ایم ایف معاہدے کے پاکستانی روپے پر مثبت اثرات۔ انٹر بینک اور اوپن مارکیٹ میں ڈالر 10 روپے سستا ہو گیا۔ کاروباری ہفتے کے پہلے روز تاریخی سطح عبور کرنے والی سٹاک مارکیٹ میں دوسرے روز کاروبار کا منفی اختتام ہوا۔ کراچی سے شراز احمد کی رپورٹ دیکھیں۔ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان معاہدے کے اثرات آنے لگے۔ پاکستانی روپیہ امریکی ڈالر کے مقابلے میں مزید تگڑا ہو گیا۔ منگل کے روز انٹر بینک میں امریکی ڈالر 10 روپے 55 پیسے کی بڑی کمی سے 275 روپے 44 پیسے کی سطح پر بند ہوا، جبکہ اوپن مارکیٹ میں بھی 10 روپے سستا ہو کر 280 روپے کی سطح پر آ گیا۔ 11 مئی سے اب تک انٹر بینک میں ڈالر کی صورتحال کی بات کی جائے تو اس دوران ڈالر 23 روپے 49 پیسے تک سستا ہوا ہے۔ 11 مئی کو ڈالر تاریخ کی بلند ترین سطح 298 روپے 93 پیسے پر اسٹینڈ کر رہا تھا۔ ادھر کاروباری ہفتے کے دوسرے روز پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں شدید مندی رہی اور دن کے اختتام پر 100 انڈیکس میں 341 پوائنٹس کی کمی کے بعد مارکیٹ 43,557 پوائنٹس کی سطح پر بند ہوئی۔ دن بھر مجموعی طور پر 329 کمپنیوں کے شیئرز میں کاروبار ہوا۔ آج مارکیٹ کی بلند ترین سطح 44,511 جبکہ کم ترین سطح 43,488 رہی۔ دوسری جانب سونے کی قیمتوں میں مسلسل دوسرے روز بڑی کمی ریکارڈ کی گئی۔ فی تولہ سونا 2200 روپے کی کمی کے بعد 2,05,000 روپے اور 10 گرام سونے کی قیمت 1887 روپے گھٹ کر 1,75,754 روپے ہو گئی، جبکہ عالمی مارکیٹ میں $17 کے اضافے سے فی اونس سونا $1929 کی سطح پر آ گیا۔ شراز احمد، 92 نیوز، کراچی۔